بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس دن کی، اس بابرکت گھڑیوں کی، اس بابرکت مہینے کے سب سے بہترین اور افضل دن کی، جس دن دنیا کی تقدیر بدل گئی، ظلمت کا اندھیرا مٹ گیا اور نور ہی نور پھیل گیا۔ جی ہاں، یہ دن ہے 12 ربیع الاول کا دن، وہ مبارک لمحہ جب اللہ کا محبوب رحمت للعالمین اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ آئیے جانتے ہیں اس دن کی فضیلت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور ایک طاقتور وظیفہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ دن ہے جس کا انتظار صدیوں سے تھا، وہ لمحہ جب کائنات میں رب تعالیٰ کے محبوب کی آمد ہوئی اور ہر طرف اللہ رب العزت نے خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دی۔ وہ دن جب اللہ کی سب سے بڑی رحمت زمین پر آئی۔ جی ہاں، یہ دن ہے 12 ربیع الاول کا بابرکت دن۔ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دن پوری کائنات کے لیے رحمت اور برکت کا دن ہے۔ اسی دن اندھیروں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو ایمان و ہدایت کی روشنی ملی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کے نزول کا دن ہے۔ اس دن کو امت مسلمہ کے لیے خوشی، محبت اور شکرانے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ 12 ربیع الاول بروز پیر فجر کے وقت مکہ مکرمہ میں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر نور کی کرن پھوٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت پوری دنیا میں غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ فارس کا آتش شدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا بجھ گیا۔ کیسر روم کے محل کی کئی برجیاں گر گئیں۔ دنیا پر چھائے ہوئے شرک اور کفر کے اندھیرے ٹوٹنے لگے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک ایسا نور دیکھا جو شام کے محلات کو روشن کر گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ شان ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں کا سردار بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہدایت، اخلاق، محبت اور عدل اور رحمت کا پیکر ہے۔ فرشتے، انبیاء علیہ السلام اور کل کائنات آپ کی مدح بیان کرتے ہیں۔ آج 12 ربیع الاول کا خوبصورت بابرکت اور جلالی دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں آپ کی لاکھوں پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، غم دور ہو سکتے ہیں، رزق اور دولت میں برکت ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، دل کو سکون مل سکتا ہے، روح کی تعمیر ہو سکتی ہے، روح کو روشنائی مل سکتی ہے، بیماریوں سے شفائیں مل سکتی ہیں، اللہ اور رسول کی محبت دل میں بڑھ سکتی ہے، یعنی مزید اللہ اور اس کے رسول کی محبت دلوں کو روشن اور منور کر دے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ نہایت آسان عمل ہے، نہایت آسان وظیفہ ہے، نہایت طاقتور یہ تسبیح ہے۔ اگر آپ اس تسبیح کو اس مبارک دن میں پڑھ لیں گے، یہ ایسی تسبیح ہے جو رزق، دولت، صحت و سکون، محبت، ہدایت اور مغفرت کا خزانہ ہے۔ اگر اس بابرکت دن میں آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، یہ تسبیحات پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ مقدر کے سکندر بھی بنیں گے۔ گھر، دولت، پیسہ، رزق، ہر چیز رب تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، اور اس وظیفے کے انشاءاللہ معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے جب ہم ذکر پاک کو سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ ہمارے سامنے واقعات کو بھی رونما کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ خود بہت زیادہ معجزاتی واقعات ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے اپنے یقین اور توکل کو اللہ پر پختہ رکھیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کریں، اور انشاءاللہ اس وظیفے کے پھر معجزات خود اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر اسی ترتیب سے اس طاقتور تسبیح کو ضرور پڑھیے گا۔ عمل سنتے سنتے آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ 12 ربیع الاول کے بابرکت دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، پاکیزگی کی حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ الگ کمرے میں بیٹھ کر پڑھیں یا چلتے پھرتے پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی کثرت ضرور کریں، یعنی پورے دن میں جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کریں۔ لیکن جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ
صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آج کے دن کوشش کریں درود ابراہیمی کی کثرت کریں، جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نور، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا نور، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ۔ اسی ترتیب سے ان ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 101 مرتبہ یہ نام پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے 101 مرتبہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تسبیح پڑھنی ہے 101 مرتبہ۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 33 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے، دل کی مرادوں کو پورا کروانے کے لیے، دل کی طلب کو پورا کروانے کے لیے رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایسی 2 تسبیحات ہیں جن کے پڑھنے سے زندگیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گی، روح کو سکون ملے گا، اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے دروازے اور منہ آپ پر کھل جائیں گے، رب تعالیٰ اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرے گا۔ اور اس بابرکت دن اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہمیشہ یعنی پورا سال آپ جادو جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہیں، تو آپ نے آج 12 ربیع الاول کے دن 10 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 6 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اپنے آپ پر پھونک مارنی ہے اور اپنے دل میں یہ تصور رکھنا ہے کہ مولا اس آیت الکرسی کی بدولت مجھے، میرے اہل خانہ کو، میرے گھر بار کو، میرے کاروبار کو، میری گاڑیوں کو، یعنی ہر چیز کو مولا میں تیری حفاظت میں دیتا ہوں، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ جب آپ نے یہ دعا مانگ لینی ہے پھر آپ نے 4 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر آپ نے 1 یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا اس آیت الکرسی کی بدولت پورا سال مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، جادو جنات کے وار سے محفوظ رکھنا، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رکھنا، مولا دنیا کے ہر طرح کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا، میرے کاروبار، مال و جان میں برکتیں عطا فرما۔ بس یہ آپ نے دعا کر لینی ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا، ہر بری آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا اور ہمیشہ آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آسان الفاظوں میں آج میں نے آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کیا ہے۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر آپ پیار، محبت، اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں گے، ان تسبیحات کو پڑھ کے وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں بھی عطا کرے گا، جو مانگتے جائیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا مقدر بنا دے گا۔ اس بابرکت عمل کو آپ خود بھی پڑھیں، اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔